اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سب کو میوٹ خود ہی کر دیا, چلیں وہ آسانی ہو گئی. تو alhamdulillah on Tuesday we did word for word translation and tafsir of surah 34 of surah Nisa. Surah Nisa کی آیت نمبر 34 جس طرح ہم نے ٹیوزڈے کو کیا تھا, اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ آیت ہے جو اکثر اس کو سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کو غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے. اٹ از مس انڈرسٹوڈ آفن اینڈ اٹ از مس یوزڈ. عورتیں بھی مس کرتی ہیں, مرد بھی مس یوز کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو ہم نے اتنا ٹائم دیا کہ ہم نے ایک آیت کے لیے ہم نے الحمدللہ اتنا ٹائم لگایا. اب یہ ہے کہ ہمیں کیو این اے کا ٹائم نہیں ملا, کوشچن آنسر نہیں ہم کر سکے, اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں آپ کو چانس دوں گی کہ آج ہم کوشچن آنسر کر سکے اس کے اوپر. اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو ابھی میں فلور کو اوپن کروں گی, اور اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو وی ول جسٹ موو فارورڈ. بٹ بیفور دیٹ میں ویلکم کرنا چاہ رہی ہوں, ہماری پوری کلاس کی طرف سے ویلکم کرنا چاہ رہی ہوں our 3 new sisters. ایک خالدہ بہن ہے, مسز مزمل صدیقی. we are very honored to have her. ماشاءاللہ ڈاکٹر مزمل صدیقی is the most senior scholar in California, maybe in the whole of US, پتہ نہیں, لیکن in California تو he is, and ماشاءاللہ well known all over the world. تو ہمارے ساتھ خالدہ کا آنا ہمارے لیے اٹس این آنر فار اس. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ جوڑ کے رکھے, ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھے, اور اس سفر میں جو ہم چل رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں پورا پورا اجر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے. 2 اور ہیں, ایک ہیں شہناز جو کہ ہنا نے ان کو انٹروڈیوس کرا, ہنا کی سسٹر ان لا, شی از فرام ٹیکسس. اور تھرڈ جو ہیں, ویلکم شہناز. شہناز نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ہو سکتا ہے آ گئی ہوں, تو ان کو بھی ویلکم کر رہی ہوں کہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ ٹیکسس سے ہمارے ساتھ جوائن کر رہی ہیں. آپ کے ٹائمنگ ہم سے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں, لیکن امید ہے کہ یہ ٹائم جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس ٹائم سے آپ کو بھی آسانی ہوگی. اگر ہم رات کو رکھتے تو مشکل ہوتی. دیکھیں ہمارے ساتھ زہرا آتی ہیں جو انڈیا سے آتی ہیں, اور ان کے ٹائمنگ کا آپ سوچ لیں کہ ہم سے کتنا فرق ہے, مگر ماشاء اللہ شی از سو ریگولر. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہر. اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا اجر دے. تیسری جو ہمارے ساتھ ہیں, کیا بتایا تھا آپ نے نام, مہناز, ان کا نام ہے شفق. ایک شفق ہے تیسری بہن جو ہمارے ساتھ آج جوائن کر رہی ہیں. تو وہ بھی ابھی مجھے نظر نہیں آئی ہیں, ان کو مہناز بوانی نے کہا تھا. تو آپ کے لیے بھی ویلکم کہہ رہی ہوں, جسٹ ان کیس وہ بعد میں اس ریکارڈنگ کو سنیں. تو شفق آپ کو بھی ویلکم. آئی ڈونٹ نو ویدر یو آر ہیئر ان کیلیفورنیا اور سم ویئر ایلس, لیکن جہاں بھی ہیں موسٹ ویلکم ٹو جوائن آور گروپ. ہم بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بھی نئی بہن ہمارے گروپ میں جوائن ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کے رکھے, دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی انشاءاللہ. تو اب میں فلور اوپن کرتی ہوں فار کویسچن اینڈ آنسر. اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے ریگارڈنگ آیا نمبر 34 تو پلیز ابھی کر لیجئے بیفور وی موو. اینی کویسچنس؟ جی میرا صرف ایک کوشچن ہے کہ وہ آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ وَضْرِبُوهُنَّ کا نظر انداز کا معنی بھی بنتا ہے, تو وہ کہاں سے آپ نے لیا؟ تو آپ کو میں بتایا نا آلٹرنیٹ میننگ. آلٹرنیٹ میننگز جو ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ میننگ اس پہ نظر نہیں آتا ہے. ضربہ کا مطلب جیسے اسٹرائک ہے یا لیو ہے, وہ بھی ہے نا کہ جانا, اذا ضربتم وہ بھی ہے. لیکن جو آلٹرنیٹ میننگ ہے وہ میننگ ہے اس کا انٹینڈڈ میننگ کیا ہے, مطلب وہ ایکچوئل میننگ نہیں ہے, لیکن اس میں جس طرح آپ کو بتایا کہ بعض دفعہ انٹینڈڈ میننگ ہوتا ہے, بعض دفعہ آلٹرنیٹ میننگ ہوتی ہے. تو اس میں وہ ان لوگوں نے نکالا ہوا ہے, اسکالرس نے نکالا ہوا ہے, اور جو ججز ہیں پرانے زمانے کے انہوں نے اس کو یہی سمجھا ہے کہ بجائے آپ مارو پیٹو سب کچھ کرو, آپ اس عورت کو جو آپ کے لیے آپ کے ساتھ نشوز کرتی ہے اللہ کے بارے میں یا آپ کے بارے میں, تو آپ اس کو اگنور کر دو. کا مطلب آپ اسے, اس کا پھر اینڈ میں جو سارا ایکسپلین کیا تھا کہ آپ اسے چھوڑ دیں, بس آپ اسے چھوڑ دیں. اگنور کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی بات کو آپ بالکل ہی نظر انداز کر دیں اور آپ بالکل یہ کر دیں کہ ہاں ٹھیک ہے اسے کرنے دو. It doesn't mean that, maybe I didn't make it clear. تو ابھی میں دوبارہ سے کہہ رہی ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کرنے دو, جو وہ کر رہی ہے غلط کام کر رہی ہے اسے کرنے دو. اس بات کو اگنور کریں کہ وہ اس وقت کر رہی ہے, اور اس طرح سے کریں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. وہ پورا ایک ساتھ ہی ہے.
کہ وہ یہ کہتے ہیں اگنور بھی کرو اس کو, لیو بھی کرو اس کو, چھوڑ دو, لیکن آپ اس کو چھوڑ کے کچھ عرصہ دیکھو, یعنی سیپریشن کر لو. اور وہ سیپریشن کا مطلب یہ ہے, اب قرآن میں سیپریشن کا لفظ نہیں آیا ہے, تو اس میں یہ کہ آپ سیپریٹ کر لیں. اور پھر میں نے اس لیے حدیث کا حوالہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 مہینے تک 29 ڈیز تک اپنی بیویوں سے کٹ آف کر لیا تھا. تو ادھر سے آیا کہ اگنور کیا ان سے, مطلب ان سے کٹ آف کر لیا. اگنور کا مطلب ہے نظر انداز, اردو میں کہتے ہیں, انگلش میں وہ اگنور کہتے ہیں, پتہ نہیں عربک میں اس کا اصل لفظ کیا ہوگا کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال سے پتہ چلتا ہے. اور آج کل وہ کافی کامن ہو گیا وہ والا کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ یہ جو ضربہ ہے اس میں آپ لوگ اضربوہن کا مطلب آپ نے مارنا پیٹنا نہیں ہے, کیونکہ مارنے پیٹنے کی اجازت نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, ان کی سیرت سے کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کیا انہوں نے کبھی اپنی کسی بیوی کو مارا, بلکہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ نہ مارو. جی نورین, کچھ ہو گیا, سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی ٹھیک ہے, بس مجھے یہی پوچھنا تھا. ایک دوسرا بھی وہ آپ نے خود ہی جواب دے دیا کہ قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہمیں اس کا ازداد جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک جی جی. اینی بڈی ایلس, کوئی سوال؟ جی سوال بھی ہے اور کامنٹ بھی ہے. جو ضربہ ورڈ ہے وہ مطلب دیٹ از اونلی وین woman is this I mean not loyal and disobedient and does any kind of fahisha work, right? Other than that, like چھوٹے سے trivial matters کے لیے کہ چائے ٹھنڈی ہو گئی یا نمک کم ہو گیا, I said that in my class کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مجھے چائے بنا دو, کہ میں چائے نہیں بنا سکتی اس وقت, تو آپ اٹھا کے اس کو لگا دیں. اور ضربہ is not the first thing to do. ضربہ is the last step. اگر پہلے سٹیپ میں اگر آپ اس کو کاؤنسلنگ کر رہی ہیں, نہیں سن رہی, پیار سے سمجھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن نہیں سن رہی ہیں وہ, اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ چلو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ, اگر اس میں سالو ہو گیا. بعض عورتیں نہیں سمجھتی ہیں تو بعض عورتوں کو پھر تھوڑا سا سخت کرنا پڑتا ہے, مے بی یو لیو دیم ان بیڈ. دس از آلسو لائک ڈسپلنری میجر. دیکھیے اس کا سب سے ایگزامپل میں آپ کو یہ دوں گی, آپ کے اپنے بچے ہیں سب کے, ٹھیک ہے نا, جس کے بچے ہیں ان کو پتا ہے ایک بچہ کس طرح سمجھتا ہے, دوسرا بچہ کس طرح سمجھتا ہے. تو وہ جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی میاں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں, کہیں انڈیا دیکھ لیں, کہیں وہ کہتے ہیں جب تک ہم اس کو لگاتے نہیں ہے سیدھی نہیں ہوتی ہے, یہ ہمیں تو تڑاک جوابیں دیتی, ہم سے یہ کرتی وہ کرتی. I mean there are such communities and there are such women, اور اسی لیے ایک تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس میں لیوے دیا ہوا ہے. لیکن لیوے دینے کا مطلب نہیں ہے کہ بیوی کو ہارم کرو اور فرسٹ سٹیپ پہ وَضْرِبُوهُنَّ نہ کرو, وہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یا بڑی بڑی باتوں پہ, کسی پہ بھی نہیں, بڑی بات بھی ہوگی, فاحشہ بھی ہوگی تو بھی مارنا نہیں ہے. آپ نے فاحشہ کا پڑھ لیا پہلے سے کہ اگر وہ کرتے تو پھر اس کے بعد ان سے مطلب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, ان کو چھوڑ دینا ہے, ابھی ان کو لیو کرنا ہے, گھر میں چھوڑ دینا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کلیئر مبینہ اگر فاحشہ کیا تو ان کو گھر میں لیو کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا آ گیا کہ سورہ نور میں آ گیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو میں نے آپ کو وہ بھی سارا ایکسپلین کیا تھا جب سورہ بقرہ میں ہم پڑھ رہے تھے. تو فاحشہ کمٹ کرنے کے لیے بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ریبیلین مینز اونلی فاحشہ. ریبیلین کا یہ ساتھ لکھا ہوا نہیں ہے, نشوز کے ساتھ سب چیزیں آ جاتی ہیں. نشوز مینز elevating yourself above something else. If Allah has commanded something, اللہ تعالیٰ کہہ رہے نماز پڑھو, قرآن پڑھو, حجاب کرو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, وہ کہتی نہیں میں نے نہیں کرنا. اور وہ کہتی نہیں میں نے یہاں تک بھی لکھا تھا کہ پیوریفیکیشن بات بھی اگر آپ کو کہتے ہیں وضو کرو نہاؤ, نہیں میں نہیں کرتی. تو وہ سب جب نہیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو پاک بھی نہیں رکھ رہے ہیں, اور بچوں کی ٹھیک پرورش نہیں کر رہے ہیں, میاں کے ساتھ بھی لگے ہوئے. اور میں نے آپ کو اسی لیے بتایا تھا کہ جب عورتوں کی قانتہ کا کیا مطلب ہے, اٹس ناٹ اونلی اوبیڈینس ٹو یور ہسبینڈ, کہیں بھی نہیں ہے اوبیڈینس ٹو ہسبینڈ, پورے قرآن میں نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیں پورے قرآن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے قانتہ تھی. قانتہ کا مطلب یہ ہے اٹ از آلویز ود اللہ اینڈ آلویز ود. ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی میں نے آپ کو, مریم علیہ السلام کی مثال دی. یہ جو زمین آسمان ہے یہ کس کے لیے ہے, یہ بھی اللہ کے لیے قانتون ہے. تو اس لیے ہم لوگ ورڈ کے اس میں چلے جاتے ہیں. ضربہ, مجھے شمیم مجھے یاد ہے کہ میریڈین والے دن آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ لیلا بختیار نے جو لیلا بختیار نے جو لکھا ہے, اب انہوں نے اس طرح کی جو لوگ لکھتے ہیں نا تو وہ لوگ ٹوٹلی ایک ایسا پہلو لے آتے ہیں, بہت سارے لوگ لے آتے ہیں جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, جو دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ مارو پیٹو لگاؤ ڈنڈا کھونٹی سے لٹکا کے رکھو. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ نہیں بس جو کر رہی ہے کرنے دو, اس کا حق ہے.
تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہے، بیچ میں ہے. اینڈ the 3 steps have to be done. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تینوں سٹیپس کیے. جی آپ کا سیکنڈ کیا تھا شمیم؟ آپ کو میں نے بیچ میں سے کاٹ دیا. سیکنڈ کیا تھا؟ نہیں مطلب اسلامک جو فیملی لائف ہے وہ اٹ از بیسڈ آن لو اینڈ ریسپیکٹ، رائٹ؟ تو اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ عورت کے دل میں وہ آدمی کی ریسپیکٹ ہی نہیں رہتی. آپ نے دیکھا میں نے یہ بھی کہا سارا، آپ نے سنا اس دن والا پورا؟ جی سنا تھا. میں نے کہا نا تو کہ ریئیکٹ وہ اور زیادہ ریئیکٹ ہوگا اور زیادہ اسٹبن بھی ہو جائے گی، وہ ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ یا انڈیا پاکستان اور سم ادر کنٹریز میں آدمی مطلب بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں اپنی بیویوں کو. تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے، اسلام میں مارنے کا حکم ہے، اسی لیے مارتے ہیں. تو that is kind of not right. I mean that is not misusing. It's not right. yeah, misuse ہے. پھر بھی لیکن عورتیں کچھ کرتی ہیں تو بالکل سارا معاشرہ ان کے پیچھے ہو جاتا ہے کہ عورت غلط کرتی ہے، لیکن جب آدمی غلط کرتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ آدمی غلط کر رہا ہے. You know, that is very sad part in our community. لیکن آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو ایگزامپل دی اسٹیٹسٹکس آف the US ایل سیلوڈور میں سب یا امریکہ میں تو بہت ہی زیادہ ہے. I was a student, I'm talking about 1970s. اس میں لائر آئی تھی یہاں سے. I was like shocked. ہم تو بچیاں تھی نا اس وقت، ہم اسٹوڈنٹس تھے، اور وہاں کے لائر کہتی ہے ڈومیسٹک وائلنس ان امریکہ از لائک 50%. اور وہ مارتے تھے اپنی بیویوں کو. بیویوں سے کہتے تھے کماؤ بھی، اور ایک فلمیں بھی اس زمانے میں بہت بنی. میرے ہسبینڈ بھی مجھے بتا رہے تھے، گورنر تھا کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا تھا اور اس کے بعد اس کو پھر ہٹا دیا گیا. تو مطلب بڑی بڑی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں ریئل لائف پہ. تو یہاں ہم جو کہتے ہیں نا انڈیا پاکستان میں، کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہی ہوتا ہے، نیپال میں، بھوٹان میں ہوتا ہے، اور لیکن نہیں، یہ یہاں پر بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ میڈیا کوریج جو ہے، ہم اپنی آنکھوں سے پاکستان میں دیکھ لیتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. آپ انڈیا میں دیکھ لیتی ہیں، آپ کو کوئی آ کے بتا دیتا ہے، اسٹیٹسٹک اخبار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اخباروں میں ہیڈ لائنز ہو جاتی ہیں، عورت کو جلا دیا، عورت کو مار دیا، عورت کو تیزاب ڈال دیا. I mean like it's just اتنا ڈراؤنا ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری آزمائش کے لیے یہ لفظ ڈالا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ. No, it is not because it's in Quran. It is because it's men do that. I mean, men have been doing that throughout centuries. It's the culture. لیکن اپنے پاس ہمارے لوگ اسلام کا نام لے کے کہتے ہیں کہ اٹ از اسلام میں جائز ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. اور پھر یہاں کے لوگوں کو تو موقع مل جاتا ہے بولنے کے لیے کہ یہ تو اسلامک ایکٹ ہے. تو دیٹ از شمیم یہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کے اپنے لوگ بھی. ہماری اپنی خواتین جو فیمنسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو بڑے زور زور سے اچھالتی ہیں، فلمیں بناتی ہیں، ان کو ایوارڈز ملتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں اور کوئی کوسچن؟ اینی ادر کوسچن، یا پھر ہم آگے بڑھیں؟ اس کا تھوڑا سا میں نے کہا اپوزٹ پہ بھی اگر بات ہو جائے کہ جو عورتیں مردوں کو مارتی ہیں، وہ آئے گا نا ابھی. وہ بھی میں نے دیکھا، یقین کریں مرد بھی بہت مظلوم ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ عورت میں خود میری دوست ہے، وہ مجھے آ کے بتا رہی ہے میرے میاں نے ایسا کیا. تو میں نے کین یو امیجن، کہتی ہے کہ میں نے پیڈسٹل فین جو ہوتا ہے نا چھوٹا، اٹھا کے میں نے اس کے اوپر پھینکا، کبھی استری پھینکی، کبھی پنکھا پھینکا، کبھی چھری ہاتھ میں تھی تو چھری پھینک دی. اس وقت ہمارے پاس نشوز جو ہے عورتوں کے بارے میں مطلب اس کانٹیکسٹ میں نہیں تھا، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا. آپ کو پتہ ہے آلریڈی اتنی ڈیٹیل میں ہم جا چکے ہیں کہ اگر میں اور زیادہ جاتی ڈیٹیل میں تو سب کہتے ہیں بس 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 کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی کین ڈو دس اندر، یعنی ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم اور بھی ایک پوری کلاس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. عورتیں کرتی ہیں، عورتیں بہت زیادتی کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور میں نے خود سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ کرتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کو سمجھ میں آئے. This is the basic institution. ایک فیملی انسٹیٹیوشن جو کہ پہلا ادارہ ہوتا ہے، آپ کہہ لیں پہلا گھرانہ ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی اکٹھے آتے ہیں اور اس کے بعد ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اس گھر کو آپ نے جو کچھ بھی بنانا ہے وہ آپ کے بنانے سے وہ گھر بنے گا، اور جب وہ گھر اچھا بنے گا تو پورا معاشرہ اچھا بنے گا. اگر وہ اس لیے کہتے ہیں نا، وہ نیپولین نے کہا تھا نا، give me good mothers and I'll give you a good nation. تو دیکھیں وہ تو مسلمان نہیں تھا، لیکن ماں اچھی ہوگی، ماں کی تربیت، اگر ماں اس طرح کی حرکتیں کرے گی، اٹھا کے ماری، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچیاں کیا سیکھیں گی؟ پوری قوم ہی ایسی ہو جائے گی. اور افسوس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کے ہمارے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اور کوئی کویسچن ہے کہ ہم چلیں آگے؟ نو کویسچنس؟
چلیں شروع کرتے ہیں. ہم آیا نمبر 34 جب ہم نے ختم کیا تھا ٹیوزڈے کو, تو اینڈ آف دی آیا میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 نیمز کو مینشن کیا تھا, ان اللہ علی کبیرہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اونچا اور سب سے بڑا ہے. العلی کا لفظ جو ہے اس کا اللہ کے نام کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, کافی ڈیٹیل میں کر چکے ہیں, جب ہم نے کون سا پڑھا تھا, آیت الکرسی پڑھی تھی. آیت الکرسی کے اینڈ میں تھا علی العظیم, ٹھیک ہے نا, تو وہ علی العظیم ہم نے پڑھا تھا. آیا نمبر 255 تھا سورہ بقرہ کا, اگر آپ بھول گئے آپ وہ چیک کر لیں. تو علی ہم پڑھ چکے ہیں. کبیر کے بارے میں, الکبیر کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے کہ الکبیر کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو الکبیر کہتے ہیں قرآن میں on 6 occasions in the قرآن. 6 occasion, یہ لفظ بہت ڈفرینٹ فارمز میں یوز ہوا ہے, لیکن اپنے آپ کو کبیر یا الکبیر کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 6 occasions میں کہا, قرآن میں 6 دفعہ کہا ہے. اور یہ کبیر کے روٹ لیٹرز آپ کو پتہ ہے کیا ہے, کاف با را, کاف با را, اور اس کا مطلب یہ گریٹنس, بڑھائی کہہ لیں یا بڑا ہونا کہہ لیں. اسی سے کبریائی نکلتی ہے, اسی سے کبر نکلتا ہے, اسی سے تکبر نکلتا ہے. یہ روٹ لیٹرز جو ہیں یہ قرآن میں اپیئر ہوتی ہیں 161 ٹائمز, 161 دفعہ قرآن میں اپیئر ہوتی ہیں. 18 ڈیرائیوڈ فارمز, 18 فارمز میں, جیسے ابھی میں نے بولا کہ تکبر بھی ہے, متکبر بھی ہے, اور یہ سب نام یہ سب اسی کے روٹ لیٹر سے نکلتی ہیں. اور تو کبیر کا مطلب کیا ہے, کبیر کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ 5 مین میننگز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. نمبر 1 کیا ہے, ٹو بی گریٹ ان رینک, اپنے عہدے میں یا ڈگنیٹی میں یا نوبلٹی میں. رینک, ڈگنیٹی اینڈ نوبلٹی, مطلب اس کی عزت میں بھی, اس کے رینک میں بھی. ایک کوئی اگر کبیر ہے, کوئی بہت بڑا ہے, تو کسی کو جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوئی رینک میں بولے ہاں یہ کبیر ہے, یہ اس ادارے کا بڑا ہے, یہ اس کا رینک بڑا ہے. اسی طرح کوئی بہت نوبل بندہ ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کبیر ہے, اس شہر کا کبیر ہے. سیکنڈ جو ہے گریٹ ان سائز, مطلب بڑا ہونا, یہ کبھی بہت بڑا ہے. میجسٹی بھی ہونا, واسٹ بھی ہونا, بہت بڑا, یعنی دور دور تک پھیلا ہوا ہے, اس کا سائز بہت بڑا ہے. تو پہلا رینک, ڈگنیٹی اور نوبلٹی ہو گئی. دوسرا ہو گیا سائز, میجسٹی اور واسٹنس میں, ایکسپینس میں, اس کے حدود میں. اور تیسرا کیا چیز ہے, ایج میں. آپ نے دیکھا یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس میں وہ کہتے ہیں قال کبیرہم, تو کبیرہم کا مطلب اچھا. اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا اس میں جب بتوں کے بارے میں بات ہوئی تو کہتے ہیں اس کبیر سے پوچھو, تو وہ کبیر ایج میں تو بڑا نہیں تھا نا, تو یہی وہ کبیر جو تھا وہ ان کا لیڈر تھا, ان کا بتوں کا جو سردار تھا. تو سردار کو بھی کبیر کہہ رہے ہیں, بڑے کو بھی کبیر کہہ رہے ہیں, ایج میں بھی کبیر کہہ رہے ہیں. نمبر 4 کیا ہے, ٹو بی گریٹ ان لرننگ اینڈ نالج. اگر کسی کے پاس بہت نالج ہے اور اس کی بہت زیادہ اس کے پاس تعلیم ہے تو پھر اس کو بھی کبیر کہہ سکتے ہیں. دا 5th ہے ٹو ہیو رائٹس ابو آل. سب سے بڑھ کے دیکھیں جس کا حق سب سے بڑا ہے, حق سب سے زیادہ ہے. جیسے ایک فیملی میں جو کبیر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے جو والد صاحب ہے یہ کبیر ہیں, تو وہ ایج میں بھی کبیر ہوں گے اور پھر وہ رائٹس میں بھی کبیر ہوں گے. اور اللہ کے لیے جب یہ یوز ہوتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ یہ 5 چیزوں کو آپ ایڈ کر لیں, تمام خصوصیات کو ایڈ کر لیں اور اس کے ساتھ ال لگا لیں. جب ال لگا لیتے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل بن جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, دا بگیسٹ, دا گریٹسٹ. ٹھیک ہے نا. تو الکبیر کا مطلب ہے ہر قسم کی گریٹنس, ہر قسم کی بڑائی, چاہے وہ رینک ہے, چاہے سائز ہے, چاہے وہ نوبلٹی ہے, چاہے نالج ہے, چاہے مرسی ہے, سب کچھ ہے. اللہ کی جو گریٹنس ہے, الکبیر کی جو گریٹنس ہے, اللہ کی جو بڑائی ہے, وہ بیونڈ میجر ہے. مطلب اس کو ہم ناپ نہیں سکتے, اس کو ہم الفاظ میں نہیں ڈال سکتے, اس کو ہم اسکیل پہ میجر نہیں کر سکتے ہیں. وہ ان امیجنیبل ہے. ہیومن مائنڈ اس کہتے ہیں نا, اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایون امیجن, یو کانٹ ایون پرسیو, اٹ از ان امیجنیبل کہ اللہ کی جو بڑائی ہے وہ کتنی ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد, اللہ کی بڑائی کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ جو ہے ان کی جو گریٹنس ہے دیٹ از پرفیکٹ, دیٹ از دا پرفیکشن آف گریٹنس. یہ الکبیر کا مطلب ہے. اور ہم مسلمانوں کے ایز بلیورز ہم کو یہ معلوم ہے, ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کی جو پرفیکشن ہے اس کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا. ہی از alone in his greatness. بار بار ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. There is nothing and there is no one that can be compared. نہ اللہ کی گریٹنس کے ساتھ کوئی نہ کمپیئر کبھی تھا, نہ ابھی ہے اور نہ کبھی ہو سکے گا. یہ ہمارے دماغ میں جب کبیر کہتے ہیں آ جانا چاہیے. وہ فار گریٹر ہیں دین اینی ون اور اینی تھنگ. سب سے بڑے ہیں, سب سے بڑے ہیں. اور اس کا ہمیں سائز تو معلوم نہیں ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑے ہیں.
अनइमेजिनली वो ग्रेट है और अनइमेजिनली वो परफेक्ट है। हम परफेक्शन को भी तो नहीं समझ सकते हैं ना, हम कभी भी परफेक्ट ना हुए थे, ना हुए हैं और ना होंगे। जब हमें पता ही नहीं कि परफेक्ट क्या चीज है, हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। सबसे ज्यादा नॉलेजेबल भी, अलीम भी है, खबीर भी है, बार बार हम पढ़ते हैं। वो अलीम और खबीर होना भी क्या है, वो भी कबीर की तरह ही। तो इसलिए जब उसको ट्रांसलेट करते हैं कि अल्लाह ताला का, तो कहते हैं ही इज द मोस्ट ग्रेट, द ऑल ग्रेट, द ग्रेटेस्ट इन रैंक एंड इन स्किल। एंड देन इन द रैंक्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के रैंक्स में भी अल्लाह ताला सबसे बुलंद है, और फिर आखिरत में भी वो सबसे बुलंद है। ऐसा तो कोई और हो ही नहीं सकता है ना। अब ये है कि हम समझ गए कि अल्लाह की किबरियाई क्या चीज है। अब हमें ये देखना है कि इस नाम, अल्लाह के इस ब्यूटीफुल नेम से हम कैसे लिव कर सकते हैं, हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारी क्या बिहेवियर होनी चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला की जो किबरियाई है उसको हम प्रॉपरली अल्लाह की किबरियाई को बयान करें। वी शुड मैग्निफाई अल कबीर प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से क्या, एक तो हम अल्लाह अकबर कहते हैं, जब भी कोई बात होती है हम कहते हैं अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह अकबर कहते हैं डिफरेंट चीजों में, कभी अल्लाह अकबर, कभी सुभान अल्लाह, डिपेंड्स ऑन व्हाट्स हैपनिंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अस्कार जो हमें सिखाए, जो कि हमारे पास सुबह शाम की दुआएं हैं, जो कि हमारे पास किताब है फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम या हिस्नुल मुस्लिम, उसमें सारी दुआएं, सारे अस्कार बहुत सारे हैं जो सब ऑथेंटिक हैं। और भी बहुत सारी दुआओं की किताबें, लेकिन मैंने आपको बताया ना, जिस तरह हमारे पास पंसूरा होता है, वो पंसूरा होता है, दहसूरा होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनऑथेंटिक चीजें भी हैं। तो इसलिए मेरे टीचर ने, शरिया टीचर ने ये बोला था कि वो पंसूरे को आप एक साइड पे रख दीजिए, उसमें इतनी चीजों के इतने सारे बेनिफिट्स भी बताएं, इतने अस्कार भी बताएं जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है। तो इसीलिए हमें पता है कि ये छोटी सी किताब है हिस्नुल मुस्लिम, इसमें, या अब तो ऑनलाइन है, अब तो हमारे पास फोन पे भी है, तो ये जो है इससे आप दुआएं देखें और सुबह शाम के अस्कार देखें, तो आप खुद ब खुद अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करना शुरू कर देंगे। कोई भी उसमें से आप रिसाइट करें, जो भी है, लेकिन सबसे कॉमन कौन सा है जो हम लोग हर वक्त कह सकते हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। और अभी जैसे हमने ईद पे जो पढ़ा था, ईद पे क्या होती है, वो जो तकबीर होती है, ईद पे सारी तकबीरात होती हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इसे कंप्लीट हो जाता है ना। सुभान अल्लाह क्या चीज है, तस्बीह। सुभान अल्लाह का मतलब मैंने आपको कई दफा बताया कि मैं ये नहीं कहती हूँ ग्लोरी बी टू यू, मैं इसको कहती हूँ अल्लाह इज परफेक्ट। सुभान अल्लाह, अल्लाह इज परफेक्ट, देयर इज नो डिफेक्ट इन हिम, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई शॉर्टकमिंग नहीं है, कोई खराबी नहीं, अल्लाह ताला परफेक्ट है। There is nothing else which is perfect. जब हम कहते हैं सुभान अल्लाह, उसका मतलब है परफेक्ट। कोई भी काम हो जाए हम कहते हैं सुभान अल्लाह, कोई बीमार भी हम कहते हैं सुभान अल्लाह। ये बीमार होता है, अल्लाह बीमार नहीं होते। तो इसीलिए तस्बीह करना यानी सुभान अल्लाह कहना इज रियली गुड। वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि अल्लाह की हम्द है। हमने स्टार्ट ही कुरान से किया था अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे मीनिंग्स मैंने आपको बताए थे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुक्र, तमाम थैंक्स, तमाम प्रेज, जो कुछ भी सिर्फ अल्लाह के लिए। तो पहला तस्बीह है, सेकंड तहमीद है यानी हम्द करना। तीसरी चीज क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहलाती है, तहलील, यानी हम कहते हैं अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के लायक ही नहीं है, और इस पे भी हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अल्लाह अकबर जो है वो है तकबीर। अब हमें ट्रूली रिफ्लेक्ट करना चाहिए इन मीनिंग्स के ऊपर। जब हम सोचते हैं कि हम कह देते हैं अल्लाह अकबर, हाँ अल्लाह अकबर कह तो रहे हैं, डू वी नो व्हाट द मीनिंग इज, डू वी नो हाउ टू अप्लाई इट इन आवर लाइफ्स। इसीलिए नंबर 2 ये कि हमें अल्लाह के अल कबीर होने में हमें खुशी महसूस, वी शुड ट्राई टू फाइंड हैप्पीनेस विद अल कबीर। हमारा नेचर है ना कि हम चाहते हैं कि हम जिसको भी एडमायर करें, हम उसको, हम वी ट्राई टू सीक लव, वी ट्राई टू सीक परफेक्शन। और किस में लव सबसे ज्यादा है, अल्लाह के पास। ही इज द सोर्स ऑफ ऑल परफेक्शन। तो इसीलिए जब हम अल्लाह की तरफ टर्न करेंगे, अल्लाह की तरफ जाएंगे, अल्लाह की तरफ मुड़ेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, तो क्या होगा, हमारे दिलों को सुकून मिलेगा, पीस भी मिलेगा, ट्रैंक्विलिटी भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी। बस एक दिल को तसल्ली और सुकून हो जाएगा। जितना हम ज्यादा अल्लाह के बारे में सोचेंगे, अल्लाह के इन नामों के बारे में सोचेंगे और इनके सिफात, अल्लाह की सिफात और अल्लाह के नाम और अल्लाह के बारे में, उतना ज्यादा हमारा जो ट्रू लव है वो अल्लाह। देखिए एक इंसान के लिए भी आप देख लें, जब हम एक इंसान को देखें बहुत अच्छा इंसान है या बहुत अच्छी इंसान है, हम ट्रूली इंस्पायर हो जाती है, ये बहुत अच्छी है, मेरा दिल इससे बहुत लगता है, मैं उससे बहुत मुतासिर होती हूँ। तो जब अल्लाह को देखें जो परफेक्ट है, तो उससे हम मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।
Are we feeling that devotion? हमें वो love आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Are we feeling secure with him? हम लोग क्या उसको अल्लाह को याद करके हमारे दिल में अमन आता है, सुकून आता है कि नहीं? अपने आप को देखें, मुझे नहीं बताना है, मैंने आपको नहीं बताना है. नंबर 3, we should seek perfection at source. ये वही चीज है, थोड़ा सा रिपीट हो गया. तो हमें इसका मतलब ये कि हमें औरों से जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना, उस एक्सपेक्टेशन से हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो. माँ बाप के अलावा मैं समझती हूँ कि माँ बाप से भी कभी कभी इंसान थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन माँ बाप है, उनको बीच में नहीं लाना. लेकिन कभी कभी हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, कभी बच्चों से हम थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं. कभी अपने सगे बहन भाइयों से, मुझे लोग कैसे कैसे किस्से अपने सुनाते हैं, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कि भाई हम डिसअपॉइंट हो गए. आप क्यों डिसअपॉइंट होते हो? अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो आप डिसअपॉइंट ही नहीं होंगे. दूसरों से आप होप रखो, उम्मीद रखो कि वो आपके साथ अच्छा करेंगे, बुरा नहीं करेंगे. लेकिन आप डिसअपॉइंट उस वक्त होते हैं जब आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि आप समझते हैं कि ये बंदी या ये बंदा परफेक्ट है और मैं इसको एडमायर करती हूँ, ये मुझे कभी भी नीचा नहीं करेंगे. कोई भी आप देखें, आप किसी को भी मत इतना एडमायर करें जिसके पास वेल्थ है या स्टेटस है लेकिन उसके पास ईमान नहीं. आप कोई भी यहाँ पर कोई भी हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन आप देखें अगर उसके पास ईमान नहीं, आप उसको कैसे एडमायर करेंगे? कैसे एडमायर करेंगे? जो अल्लाह में यकीन नहीं रखता, अल्लाह के रसूलों में यकीन नहीं रखता है, औरों में यकीन लगता है लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं ईमान ला रहा है, आप उसको कैसे उसको परफेक्ट समझेंगे? कोई भी परफेक्ट नहीं. तो आप परफेक्शन कहाँ ढूंढे? सोर्स में ढूंढे. सोर्स क्या है? जो लोगों को परफेक्शन देता है. जब हम अपने रब को एडमायर करते हैं, जब हम अपने रब पे रिलाई करते हैं, उस पे ट्रस्ट करते हैं, उस पे अपना पूरा अपना भरोसा डाल देते हैं, अपना पूरा तवक्कुल डाल देते हैं, तो क्या होता है कि वो सबसे बड़ा है, वो कबीर है, वो ही इज द सोर्स. वो हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा. हम कभी भी शॉक्ड नहीं हो जाएंगे कि ये अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया. अगर कोई ऐसा फैसला भी होता है कि समझिए वो मुझे नापसंद है, मुझे लग रहा था कि ये ना हो और फिर भी वो हो जाता है, तो इसमें किसने वो फैसला कराया? एंड में जाके ये अल्लाह ही के बड़े पिक्चर में, उस अल्लाह के जो वो अहकमुल हाकिमीन है, उसके उस बड़े पिक्चर में हमारा फैसला फिट हो जाता है. तो हम जब ये देखें कि जब हम अल्लाह ताला से पूरा तवक्कुल करेंगे, अल्लाह ताला पे अपना पूरा तवक्कुल डालेंगे और अल्लाह को सबसे बड़ा और सबसे परफेक्ट समझेंगे, तो छोटी छोटी चीजों में भी हमें सुकून मिलेगा. और सिर्फ सुकून नहीं मिलेगा, उसका अजर भी मिलेगा. सबसे बड़ी बात ये, दुनिया में सुकून मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा? अजर मिलेगा ना. अजर तो हमें आखिरत में ही चाहिए ना. नंबर 4 क्या है? हमें हम्बल होना है, हमें आजिजी और इनकसारी करनी है. ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए, एक रिमाइंडर है कि हम अपने ईगोस को, अपने अना को चेक करें कि हमारी अना बड़ी है या अल्लाह बड़ा है. सोच लें, हमारी अना कितनी भी बड़ी हो जाए, हमने उसको नीचे करना है, हमने उसको दबाना है. क्यों दबाना है? क्योंकि हम इतने छोटी सी चीज है, डेस्पिकेबल फ्लूइड से हम निकले हुए. अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, ऐसे फ्लूइड से आपको बनाया जिसको आप टच भी नहीं करना चाहो, उससे हम बने हुए. हम जब पहले भी मैंने आपको जब इस पे हमने बात की थी ह्यूमिलिटी पे, तो मैंने ये भी कहा था कि पता नहीं किसका कौल था, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का था, किसका था, कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो आप देखिए हम क्या निकाल के आते हैं, उसको हम टच भी नहीं करना चाहते. ये तो हम है इंसान, लेकिन हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं. हमें इसलिए ये हमारे लिए एक स्पेशल है कि एरोगेंस में ना पड़ना, हम्बल हो जाना. अल्लाह ताला हमसे इतना सुपीरियर है, हम अल्लाह के आगे हम्बल ही रहें, अल्लाह को ग्लोरीफाई करें और अल्लाह के आगे हम्बल रहें, और अपने आप को किबर से बचाएं. देखिए किबर के भी वही रूट लेटर्स हैं, काफ बा रा. किबर क्या चीज है? किबर, किबरियाई क्या चीज है और किबर क्या चीज है? सिर्फ अल्लाह को किबर सूट करता है क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है. हम क्या, हम अपने आप को एक एक डिल्यूजन में रखते हैं, कि इल्यूजन में रखते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, इसीलिए उसको किबर कहा जाता है कि ये एरोगेंस है, ये किबर है, तकब्बुर है. तो जो लोग एरोगेंट होते हैं, जो लोग तकब्बुर करते हैं, वो अल्लाह ताला को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे होते हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ी हूं या मैं बहुत बड़ा हूं. वो कौन होंगे? वो खासिरीन में से होंगे. दे विल बी फ्रॉम अमंग द लूजर्स. तो इसीलिए हमें कभी भी इस चीज में भी अपने आप को भी बड़ा नहीं समझना है, अपने आप पे भी किबर नहीं करना है, और अल्लाह के अहकामात को, कमांड्स को फॉलो करने में भी हमें कभी भी एरोगेंट नहीं होना है. इब्लीस का सोचें, क्यों वो डिसबिलीवर बन गया, क्यों मिनल काफिरीन में से हो, क्यों काफिरीन हो गया, काफिरीन में से हो गया? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो एंड ही रिफ्यूज्ड. अब्बा वस्तकबरा, अब्बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन. तो जब इब्लीस ने ये किया तो आप सोचें कि उसे क्या हम अगर करेंगे तो हम इब्लीस के रास्ते पे नहीं चल रहे होंगे?
کسی کو بھی لک ڈاؤن نہیں کرنا ہے, اپنے آپ کو کسی سے بھی اونچا نہیں سمجھنا. ایک میں پتہ نہیں, میں نے شاید اپنے پیوریفیکیشن آف دا سول میں شاید پورا اس کا ایک دیا ہوگا, لیکن اگر نہیں کیا ہوگا تو ایک دن ہم صرف کبر پہ ایک کلاس کر لیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں یہ نہیں, مطلب ہمیں نہیں پتا کہ اگر ہم کسی کو لک ڈاؤن کر رہے ہیں, کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں, کسی کو اپنے سے نیچا سمجھ رہے ہیں, کسی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ کسی کو ذلیل کر رہے ہیں, کسی کو رسوا کر رہے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ہائی سمجھ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا رینک, اس کا درجہ اللہ کے پاس کتنا ہے, ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں, سورہ حجرات میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب لوگ ایکول ہیں. ان دا سائٹ آف اللہ ایوری بڈی کو اللہ نے ایکول کریٹ کیا ہے, مرد ہو یا عورت ہو. لیکن بیسٹ کون ہے, اس کے تقوی سے پتہ چلتا ہے. سورہ نمبر 49 آیہ نمبر 13 اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی آپ میں سے جو سب سے زیادہ نوبل ہے اللہ کی سائٹ میں, اللہ کے پاس کس کی سب سے زیادہ عزت ہے, جو اتقاکم, جو آپ میں سے سب سے زیادہ اللہ کانشیس ہے, جو اللہ سے, جو گاڈ فیئرنگ ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے, جو کہ تقوی کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ علیم خبیر, اللہ کو معلوم ہے. یہ تقوی کا لفظ جو ہے نا, یہ ہمیں معلوم نہیں, یہ دل کے اندر ہے. ہاں ہونا یہ تقوی ہمیں معلوم نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کچھ بھی کر رہی ہوں, میرا تقوی کیا ہے آپ کیا جانیں, نہیں پتا چلتا ہے تقوی, صرف اللہ جانتا ہے تقوی کیا ہے. نمبر 5, ہمیں اللہ کا شکر ادا کر, وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ, اس گریٹنس کی وجہ سے جو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے. اللہ نے ہمیں بھی کچھ گریٹنس دی ہے, کافی گریٹنس دی ہے ہمیں. ایک تو نمبر 1 انسان بنایا. آپ اپنے آپ کو یہ سوچیں اگر ہم جانور ہوتے, ہم منہ سے اس طرح کھا رہے ہوتے, ہم اس طرح ہم زمین پہ جا رہے ہوتے, ہمیں اوپر سے لوگ کچل کے جا رہے ہوتے, چونٹی ہوتے تو ہمیں کوئی مار دیتا, ہم مچھر ہوتے تو کوئی زور سے مار دیتا کوئی, مطلب ہم کسی بھی جانور کا سوچ لیں, ہمیں اللہ نے انسان بنا. یہ گریٹنس ہے اللہ کی کہ اللہ نے یہ گریٹنس ہمیں بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور اس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کو ہمیں سب سے پہلے اشرف المخلوقات, یہ زندگی دینا, اللہ نے ہی زندگی دی نا, شکر گزار ہونا چاہیے. پھر اشرف المخلوقات بنائے, انسان بنائے, اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھر میں پیدا کیا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, اس کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے. یہ سب گریٹنس کہاں سے آئی؟ کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ زندگی میں آئے, ہم دنیا میں آئیں گے؟ کیا ہمارا کوئی اختیار تھا کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے؟ کیا ہمیں پتا تھا آگے کیا ہوگا, ہم ایمان سے رہیں گے کہ ایمان سے نہیں رہیں گے؟ کیا ہمیں پتا تھا کہ ہم کبھی قرآن کو اسٹڈی کریں گے؟ یہ سب چیزیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بہت کچھ دیا ہے. اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے بھی ہیں, سب سے گریٹسٹ بھی ہیں, سب سے پرفیکٹ بھی ہیں, تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ اس میں بھی پرفیکشن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, سورہ 3 میں ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ, ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یقیناً, شورلی, لا بھی ہے عقد بھی ہے, لقد یعنی شورلی ڈیفینیٹلی یہ گیون ہے کہ خلقنا الانسان, ہم نے انسان کو پیدا کیا, ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے, فی احسن تقویم یعنی ان دا بیسٹ آف مولڈز, احسن یعنی بیسٹ, ایکسلنٹ مولڈ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے. ہمیں اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا ہم ریفیوٹ کر کے کہہ سکتے ہیں؟ لوگ جو کہتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں نہیں شی از اگلی, آئی ایم اگلی, ہی از اگلی, جو بھی کہتے ہیں, تو کیا ہم ریفیوٹ کر کے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ او اللہ آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بیسٹ آف مولڈ میں پیدا کیا ہے, آپ نے مجھے بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے, بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں. آپ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ سوچ لیں. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا, جب ہم کہتے ہیں, کوئی بھی کہتے ہیں, اتنا ہمیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے, لیکن ہوتا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے, کسی نہ کسی طرح سے ہم کرتے ہیں. آپ لڑکیوں کو سن لیں, لڑکوں کو سن لیں, یقیناً آپ سنیں گی تو آپ کو معلوم ہے, آپ سب کو معلوم ہے, اتنا لوگوں کو یہ اپنا جو ہوتا ہے انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ میں شارٹ ہوں, میں کالی ہوں, یہ بوٹاکس لگاؤ تو فلاں کرو, میرے آئی براؤز بہت تھک ہیں, ان کو دے نیڈ شیپنگ, میرے نوز جاب کرانی ہے. یہ سب چیزیں کیوں اتنی ایگزیجریٹ ہو گئی, کیوں اتنی پھیل گئی ہیں؟ کیونکہ بیوٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں اللہ نے ڈیفرنٹ رکھے ہیں اور دنیا نے ڈیفرنٹ رکھے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے.
اس سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے سامنے جو یہ ہالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، یہاں کے ہیں وہاں کے، ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کمر اتنی ہونی چاہیے تو فلاں اتنا ہونا چاہیے، تو آئی براؤز ایسی ہونی چاہیے، تو نوز ایسا، تو رنگ ایسا، تو ویسا. یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں سوچ لینا چاہیے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہمیں انر پیس، دلی اور ذہنی سکون ہمیں اس وقت ملے گا جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو اللہ نے ہمارے لیے ول کیا تھا، جو اللہ نے ہمارے لیے چاہا. اللہ، آپ کو یاد ہے ہماری تخلیق کیسی ہوئی ہے، ہماری قدر کیسے بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نالج سے، اللہ تعالیٰ کی وزڈم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. نمبر 6، وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور رب. ہمیں کبھی بھی اشیم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اپنے اسلام کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. We should never be ashamed. اپنے ریلیجن کو بتانے میں، اللہ کے کمانڈز کو بتانے میں. جب لوگ آ کے ہم کہتے ہیں او تمہارا اسلام یہ بھی کہتا ہے، تمہارا اسلام وہ بھی کہتا ہے، تم کو باتھ روم میں جانے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ لیفٹ پیر سے جاؤ، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ لیفٹ ہاتھ سے دھو، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ کتنی دفعہ صاف کرو، آڈ نمبر آف ٹائمز. یہ سب چیزیں یہ تمہارا دین تم کو سکھاتا ہے، یہ تمہارا اللہ تمہیں سکھاتا ہے. نعوذ باللہ. دیکھیں ہم لوگ یہ چیزیں سوچ ہی نہیں سکتے. ہم مسلمان ہیں، ہم بلیورز ہیں. وی شوڈ نیور بی ashamed. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا قرآن میں وَاضْرِبُوهُنَّ، جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے اوہ قرآن نے لکھ دیا ہے کہ لگاؤ. تو قرآن نے لکھ دیا کہ اپنی بیویوں کو مارو. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیوزڈے کو کہ سب سے زیادہ مار پٹائی کہاں، یہاں بھی ہے، ایل سلواڈور میں بھی ہے، ہندو ملکوں میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، آنر کلنگز ہے، سب کچھ ہے. لیکن نام کیوں؟ کیونکہ لوگ نہیں، کفر پورا جو ہے اکٹھے ہو جاتا ہے اور اسلام کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ سب چیزیں سوچنا ہے. اگر اچھا ہم کہیں جاتے ہیں کسی محفل میں، اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ یہ کھا لو یا یہ پی لو، شراب پی لو، یہ حرام ہے، یہ کھا لو، کوئی بات نہیں کھا لو، اور پھر اس کے بعد تو ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے. یا وہ کہتے ہیں حرام، چلو گیمبلنگ کر لو، تو ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں اس لیے نہیں کھاتی ہوں کہ میرا پیٹ تھوڑا یہ ہے، میرا پیٹ اس سے خراب ہوتا ہے. یہ سب بہانے نہیں بنانے. وی شوڈ پراؤڈلی سے، یاد رکھیں، وی شوڈ پراؤڈلی سے نہیں میں اس لیے یہ نہیں کھاتی ہوں، میں اس لیے نہیں پیتی ہوں، میں اس لیے گیمبلنگ نہیں کرتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور یہ اسلام میں ہمیں حرام ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا. وہ سامنے والا شوق رہ جائے گا، وہ آپ کو برا بھلا جو بھی کہہ دے، نیور مائنڈ، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا. بہانے نہ بنے. Don't be ashamed of what Allah has told us to do. Don't be ashamed. اگر ہم اللہ کو ریئلی بلیو کرتے ہیں، دل سے بلیو کرتے ہیں، منہ سے تو ہم مسلمان ہیں، دیکھنے سے تو ہم مسلمان ہیں، ہماری نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ایمان ہے نا، we should be proud of our رب and we should be proud of his command. چاہے جہاں بھی ہو، کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی ملک میں ہو، کسی کی کمپنی میں بھی ہو، کسی اپنے غیر مسلموں کے سامنے بیٹھے تو بھی. نمبر 7، we should feel our تکبیر. ہمیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں کون سب سے اکبر ہے. تکبیر یعنی کون سب سے اکبر. یہ آپ دیکھیں یہ کمپیریٹیو ہے کہ اس میں اسم تفضیل ہے کہ اکبر سب سے زیادہ، ٹھیک ہے نا. کبیر سے اکبر نکلتا ہے. کون ہماری زندگی میں کون ہے یا کیا ہے ہماری زندگی میں جس کو ہم سب سے زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں، جو ہماری زندگی میں سب سے بڑھ کے ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اللہ ہے. Is that true؟ اپنے اوپر ریفلیکٹ کر کے دیکھیں کیا ہم واقعی یہ کر رہے ہیں. خاص کر آپ دیکھیں جب نبی، کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سب سے بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ سب سے کہتے ہیں اللہ اکبر. جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، ہم نے اللہ کی بڑائی بیان کی، اور ہمیں کنونسڈ ہونا چاہیے کہ اب ہم ساری دنیا کو، ہر چیز کو، ہر خیالات کو ہم اپنے پیچھے پھینک رہے ہیں. Are we doing that؟ آپ لوگ شاید کرتے ہوں گے. مجھے تو اتنا مشکل لگتا ہے، اتنا مشکل لگتا ہے. ہر روز، ہر نماز میں، ہر دو رکعت سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ پڑھتی ہوں، بسم اللہ پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کے تھو 3 دفعہ وہ بھی کرتی ہوں. جب شروع کرتی ہوں اللہ بہت اچھی طرح سٹارٹ کرتی ہوں، تھوڑی دیر میں ساری چیزیں دماغ میں آتی. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے، نمازوں میں خشوع پیدا کر دے. ہمارا اگر یہ پورا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہمارے لیے اکبر ہے، اور ہم نے پیچھے ڈال دیا باقی چیزوں کو، تو پھر باقی چیزیں کیوں ذہن میں آتی ہیں؟
نمبر 8 ہم کو اللہ سے دعا, وی شوڈ کال اپون الکبیر, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اور اسپیشل دعا کرنی چاہیے اللہ کا نام لے کے. جیسے ہم کہتے ہیں, بعض لوگ بولتے ہیں, ابھی مجھے پرسوں ترسوں کسی نے فون کیا کہ اگر میں پوچھتی ہوں, اگر میں یہ دعا پڑھتی ہوں القویو 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 القویو, میں نے کہا یہ دعا تو نہیں ہے, یہ تو صرف آپ اللہ کا نام لیتی جا رہی ہیں. القوی, اللہ سب سے مضبوط ہے, اللہ سب سے قوی ہے. اچھا اگر میں القوی العظیم پڑھوں تو ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ بھی دعا نہیں ہے. جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ دعا ہے تو یہ بات غلط ہے. دعا ہے جب آپ مانگ رہے ہیں, آپ پکار رہے ہیں, کوئی چیز مانگ رہے ہیں نا, تو کیسے مانگ رہے ہیں؟ القویوں کے آگے کچھ ہونا چاہیے نا. پھر میں نے ان سے کہا آپ یہ پڑھیں, کہ آپ یہ پڑھیں جیسے ہم کہتے ہیں کیا الحی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, تو آپ حی بھی پڑھتے ہیں, قیوم بھی پڑھتے ہیں, الحی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, ہم آپ کی رحمت کے مانگ رہے ہیں آپ سے, ہم بھکاری ہیں, ہم مانگ رہے ہیں آپ سے. تو جب اس طرح کا پورا سینٹینس ہوتا ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دعا ہے. تو ہم اللہ سے دعا مانگیں, اللہ کا نام لیں کہ یا اللہ آپ الکبیر ہیں, یا اللہ آپ العظیم ہیں, آپ العلی ہیں, آپ احکم الحاکمین ہیں, آپ ارحم الراحمین ہیں, وہ سب ٹھیک ہیں. لیکن اس کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگیں, اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام کرا لے جس سے اللہ راضی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں, آئی ایم سو ہیپی ڈوئنگ دس, لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے کی, اللہ ہمیں بھی اس چیز میں خوشی دے جس چیز میں تو راضی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نالج دیا, ہمیں سکلز دیے ہیں, ہمیں بلیس کیا, ہمیں پیسے دیے ہیں, تو ہمیں ٹرولی 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 ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا, یہ نالج, یہ سکلز, یہ پیسے, یہ ٹائم, اس سے ہم دوسروں کو بینیفٹ کر سکیں. کیونکہ کوئی اس سے بڑھ کے کوئی درجہ, کوئی رینک نہیں ہے, کوئی لیول نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. دیٹ از دا ہائیسٹ رینک دیٹ وی کین اچیو. دنیا میں ہم محنت کریں اور آخرت میں ہمیں وہ رینک ملے جس سے اللہ راضی. نتھنگ مور دین دا پلیجر آف اللہ, اللہ کی رضامندی, اللہ راضی ہو جائے. تو اور جب اللہ سے ہم دعا کریں تو یہ بھی نہیں کہ ہم الکبیر سے دعا کریں, لیکن دعا کرنے میں ہم بہت کنجوسی کر رہے ہیں. ہر چیز کے لیے دعا کریں, ہے نا, کہ ایک اگر شو لیس بھی آپ کی ٹوٹ جائے اس کے لیے بھی دعا کریں, لیکن سب سے اونچی دعا کریں, سب سے بہتر دعا کریں. یہ نہ کہ اللہ ہمیں جنت میں بس داخل کر دے, نہیں, یا اللہ ہمیں جنت الفردوس دے, جنت الفردوس اعلیٰ ترین مقام دے, جنت الفردوس میں بھی, اور بغیر حساب و کتاب کے دے دے. ہماری ایسی دعا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی حساب کتاب لیتے ہیں نا, ہم حساب کتاب دینے کے قابل ہیں, بس اللہ سے دعا کریں. تو چلیں دعا کر لیتے ہیں بیفور وی سٹارٹ دی آیا, وہ کافی لمبا ہو گیا. اللہ سے الکبیر سے دعا کر لیتے ہیں. او اللہ, او الکبیر, ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کی بڑائی ہم سمجھتے ہیں, آپ پرفیکٹ ہیں, اور ہماری امیجنیشن سے زیادہ آپ پرفیکٹ ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کی پرفیکشن کیا ہے, لیکن یا اللہ, یا الکبیر, ہمیں آپ ہیلپ کریں, ہماری مدد کریں کہ ہم ریفلیکٹ کر سکیں, ہم غور کر سکیں, تدبر کر سکیں, تفکر کر سکیں کہ آپ کی گریٹنس پہ کس طرح کر سکتے ہیں. آپ کی اس کائنات کو دیکھ کے, اپنے آپ کو دیکھ کے, اپنے اندر کو دیکھ کے, اپنے باہر کو دیکھ کے, اور اللہ ہماری مدد فرمائے, الکبیر ہماری مدد فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں, اور آپ کے جو بھی احکامات ہیں, جو بھی کمانڈز ہیں, اس کو ہم اوبے کر سکیں, اس پہ عمل کر سکیں. یا اللہ ہمیں اتنی مدد فرما کہ ہم آپ کو پراپرلی آپ کو میگنیفائی کر سکیں. ہم جتنے بھی آپ کے اذکار ہیں, جتنے بھی ہم پوری طرح سے بہترین طریقے سے کر سکیں. اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسلام کے نام پہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے ہم خوش ہوں. وی فیل پرائڈ ان اسلام, وی فیل پراؤڈ ٹو بی مسلمس. اے اللہ ہم کو ایروگنس سے بچا لے, تکبر سے بچا لے, اور ہم کو عاجزی اور انکساری سکھا دے. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کر دے کہ جن کو آپ کے ہائیسٹ رینکس آپ دے رہے ہیں, جن پہ آپ نے انعام کیا, جو ہم روز کہتے ہیں انعمت علیہم. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جن کو ہائیسٹ لیول ان پیراڈائز ملے گی, جن کو جنت الفردوس ملے گی. یا اللہ ہم سب کو بغیر کسی حساب کے جنت الفردوس دے دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب ہم شروع کرتے ہیں, ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے, لیکن لیٹس سٹارٹ. دیکھ لیتے ہیں کہ آیا نمبر 35 کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. ہم نے 34 ختم کیا تھا, آیا نمبر 35. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا میرے اس میں کٹا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. وَإِنْ خِفْتُمْ, وَإِنْ, but if,
but if کہاں سے آئے؟ ان کیا چیز ہے؟ حرف شرط ہے، یعنی اگر آیا بیچ میں. لیکن اگر، انگلش میں آپ کہیں گے بٹ اف، اردو میں کہیں گے لیکن اگر. خف تم، آپ کو خوف ہے. یو فیئر، آپ یہ خوف رکھتے ہیں، آپ کو یہ خوف ہے کہ کیا ہے کہ خف تم شقاق بینہما، یعنی اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ ان دونوں کے بینہما، ان دونوں کے درمیان. اب یہ ہسبینڈ وائف کے درمیان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بات کر رہا ہے وہ کوئی اور کر رہا ہے. یہ فیملی والے کر رہے ہیں، یہ معاشرے والے کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی والے کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ خوف ہے شقاق بینہما، اس میاں بیوی کے درمیان. ہم نے جو سارا پڑھا تھا 34، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کشمکش ہے، کوئی مخالفت ہے، کوئی کریک آ رہا ہے. انگلش میں بتا دیتی ہوں، بٹ اف یو فیئر اے کریک، اے بریچ. کریک بھی کہتے ہیں، بریچ بھی کہتے ہیں، شقاق کو بریچ بھی کہتے ہیں، اور ڈسینشن بھی کہتے ہیں. اف یو فیئر اے کریک or a breach or a dissension between the two of them, یعنی between the husband and the wife. لیکن اگر آپ لوگوں کو خوف ہے، خفتم پلورل میں ہے، آپ لوگوں کو خوف ہے کسی کشمکش کا، کسی مخالفت کا ان دونوں کے درمیان. حرف شرط آ گیا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب الشرط فبعثوا، then appoint. بعثا یعنی اپوائنٹ کرنا، جیسے تمام نبیین جو ہیں، انبیاء جو ہیں، ان کے لیے بھی تھا بعثا. فبعثوا، تو آپ اپوائنٹ کر لیں، تو آپ مقرر کر لیں. دین اپوائنٹ، حکم دیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک فعل الامر ہے، یہ جواب الشرط میں. حکمن من اہلیہ، حکمن یعنی ایک میڈیٹر، ایک نیگوشیٹ کرنے والا، ایک آربیٹریٹر یا آربیٹر، جو بھی آپ کہہ لیں. تو دین اپوائنٹ این آربیٹر اور اے میڈیٹر من اہلہ، فرام ہز فیملی، لڑکے کی فیملی میں سے. اور آگے ہے وحکم من اہلہا، اینڈ این آربیٹر اور این آربیٹریٹر فرام ہر فیملی، من اہلہا. پہلے اہل ہی مرد کے فیملی میں سے، اور اہلہا عورت کی فیملی میں سے. تو آپ مقرر کر لیں ایک فیصلہ کرنے والا. حکم یعنی جو فیصلہ کرنے والا اس مرد کے گھر والوں میں سے، اور ایک فیصلہ کرنے والا اس عورت کے گھر والوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ اب گھر کا لکھا ہوا ہے من اہلہا، فیملی لکھا ہوا ہے، اہل لکھا ہوا ہے، گھر لکھا ہوا ہے. لیکن آگے میں تفسیر آپ کو بتاؤں گی کہ کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا ہے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے اف، ایک پھر اف آ گیا، پھر ایک حرف شرط آ گیا. اف یریدا، یریدا نہیں ہے، یریدا، یریدو نہیں ہے، یریدا یعنی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں، they both wish, they both desire, they both have the intention, یا they both intend اصلاح یعنی reconciliation، صلح. اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر یوفق اللہ بینہما. یوفق، اس کا کیا مطلب ہے؟ وفق یوفق توفیق، وفق یوفق توفیق کہاں سے نکلا؟ یہ فارم 2 سے نکلا ہے. یعنی کہ اگر اس میں دیکھیں شرط بھی اور جواب شرط بھی ہے. این یریدا اصلاحا، اور آگے لکھا یوفق اللہ بینہما، تو جواب و شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن میں مدد کرے گا. انگلش میں پورا بتاتی ہوں. if both of them wish or they desire or they intend reconciliation will cause reconciliation Allah, یعنی Allah will cause reconciliation between both of them. اگر وہ چاہیں گے اللہ ان کی مدد کرے گا. اگر وہ دونوں چاہتے اصلاح کرنا، اللہ موافقت پیدا کر دے گا. یہ جو ہے نا یوافق موافقت، یعنی ابھی آپ کے درمیان مخالفت ہے نا، وہ موافقت پیدا کر دے گا. کتنی خوبصورت بات، مخالفت سے موافقت اللہ پیدا کر دے گا. کیوں؟ اگر آپ چاہیں، یہ کنڈیشن ہے، آپ چاہیں ان دونوں کے درمیان، بینہما ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا، ان کے لیے موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، indeed Allah is all knowing and all aware، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب باخبر ہے. اب اس آیا کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان خفتم، اگر آپ اس چیز سے خوفزدہ ہیں، اگر آپ کو یہ فیئر ہے. آلریڈی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ جو تمام میجرز جو ہم نے کیے ہیں، جو آیت 34 میں ہم نے پڑھی تھی، ابھی بھی ہم نے ڈسکس کیا کویسچن آنسر میں، کہ اس میں پہلا سٹیپ کیا، دوسرا سٹیپ کیا، تیسرا سٹیپ کیا. اور کیوں؟ جب ریبیلین سٹارٹ ہوتا ہے، جب نشوزن سٹارٹ ہوتی ہے، ابھی وہ میجرز اسی وقت اپلائی کرنا ہوتا ہے. when the rebellion has not yet taken place. تو یہ ایسی سچویشن ہے جب ارلی سائنس نظر آ جائیں، جب ارلی سائنس نظر آتے، کوئی سمٹمز نظر آ رہے کہ ایک فیملی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دراڑ پڑ رہی ہے،
یہ جو شقاق ہے نا یہ دراڑ بھی کہتے ہیں, ایک دراڑ پڑ رہی ہے, میاں بیوی کے درمیان مخالفت سٹارٹ ہو گئی ہے, تو اس کو اتنا بڑھنے نہیں دینا چاہیے. یہ اگر بہت بڑھ گئی اور بہت زیادہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہیں اور ان افیکٹو بھی ہو سکتی ہیں. ان تمام سچویشنز میں اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کرتے ہیں ایک ڈفرنٹ پروسیس, ایک ڈفرنٹ, اس پروسیس سے یہ پروسیس تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے جو ہم نے 34 میں پڑھا, کیونکہ ہم فیملی کو کولیپس ہونے سے بچانے کے لیے یہ کریں گے. اور یہ خود میاں بیوی نہیں کر رہے, ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے کہ وہ بڑھنے سے پہلے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں اپروو کرتا ہے کہ فیملی ممبرس جو ہیں وہ اس میں آ جائیں, گھس جائیں اور اس سچویشن کو اور زیادہ خراب کر دیں جبکہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. تو ایز اے دس میجر جو ہے, ایز اے لاسٹ میجر یہ ہے کہ جب یہ خوف ہو جائے کہ ابھی بریچ ہو جائے گا, ابھی بریچ ہونے کے بعد نہیں, یہ اس سے پہلے کہ خف تم, کہ اگر آپ ڈرے, بٹ اف یو فیئر. تو جب بھی ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں کوئی ایسا ہوتا ہے, سب سے پہلے کیا اٹیمپٹ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے آپ اپنے آپس میں بھی کر رہے ہیں میاں بیوی, لیکن باہر والوں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے, جیسے ہی ان کو معلوم ہو اس ڈسپیوٹ کو, اس دراڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے فیملی لیول پہ اس میں انٹرونشن کرنی چاہیے, اس میں مداخلت کرنی چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک حکمہ من اہلہ اور ایک حکمہ من اہلہا, یعنی 2 لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے. 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, نہیں کہ نہیں ہو سکتے, لیکن 2 لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے, ایک مرد کی فیملی میں سے, ایک عورت کی فیملی میں سے, تاکہ وہ اس معاملے پہ غور کریں, اس کو دیکھیں اور وہ سجیسٹ کریں کہ دونوں کے درمیان کیا ہے, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اسی لیے یہاں پر کاؤنسلنگ پہ جاتے ہیں لوگ, اسی لیے یہاں پر شیخوں کے پاس جاتے ہیں, اسی لیے سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, ان دونوں کو میڈیٹرز بناتے ہیں, ایک لڑکے کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے, کبھی کبھی دونوں کامن ہوتے ہیں. تو ان کو کون نومینیٹ کرتا ہے, یہ کون, جو 2 حکمہ ہیں یہ کون ہوتے ہیں, ان کو کون نومینیٹ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے کہ کوئی اسپیسیفک ہو, کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اس کی طرف سے ایک اس کی طرف سے. اس لیے ہمیں یہ اختیار ہے, وی ہیو دا فریڈم ٹو چوز کہ ہماری موسٹ کنوینئنٹ ارینجمنٹ کیا ہوگی. جس لڑکے لڑکی کے درمیان, مرد عورت کے درمیان کچھ بھی ہے, تو بوتھ پارٹیز کین ڈیسائیڈ کہ ہمیں کس کو چوز کرنا ہے, چاہے ان کے بڑے ہوں, چاہے ان کے سگے بھائی ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے ان کے باپ ہوں, چاہے ان کی فیملی کے اور لوگ ہوں. دونوں آربیٹرز کو ملنا ہے کس ایٹماسفیئر میں؟ فرینڈلی ایٹماسفیئر میں. یہ ضروری ہے. لڑ جھگڑ کے مات, کیونکہ ملتے ہیں تو اس کی فیملی اور اس کی فیملی, اور لڑ رہے ہو, تم نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا, اور ہم نے یہ دیا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا, اور تمہاری بیٹی ایسی اور تمہارا بیٹا ایسا. یہ نہیں کرنا ہے, یہ بالکل نہیں ہے. اس لیے میں کلیئر کر رہی ہوں کہ ایٹماسفیئر شوڈ بی فرینڈلی. وہ ایسی ہو کہ وہ دونوں جو ہیں, اور وہ لوگ فیملی کے انفلوئنس میں نہ ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بول رہا ہے یا رشتہ دار بول رہے ہیں تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی, تو باہر والے لوگ بولیں, باہر والے 2 لوگ ہوں, اور ان کو فیملی انفلوئنس سے ہٹ کے رہنا ہے. ان کو کین ہونا چاہیے, ان کو یہ ان کا ایک ارادہ ہونا چاہیے آربیٹرز کا کہ وہ پروٹیکٹ کریں دونوں فیملیز کی ریپوٹیشن کو. ان کو یہ بھی دل میں آنا چاہیے, ان کو کیئر ہونا چاہیے, ان کو فکر ہونی چاہیے, کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ بچوں کا کیا ہوگا. اور کسی کے دل میں بھی یہ نہیں آنا چاہیے آربیٹرز میں کہ وہ فورس کریں, نہیں اس کو فورس کیا جائے, نہیں اس کو فورس کیا جائے. دوسری پارٹی کو سبمٹ کرنے کے لیے فورس نہیں کریں. یہ تمام رولز ہیں, یہ قرآن میں نہیں لکھے ہوئے, لیکن یہ اسکالرز نے بنائے ہیں کہ یہ رولز ہے آربیٹر کے, یہ سب ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اچھی طرح سے کچھ کریں گے, بغیر کسی انفلوئنس کے, بغیر کسی بائس کے. And they must try to achieve what is best for whom? For the husband, for the wife, and for the children. اور ایک سب سے بہت ضروری بات ہے, they must keep the family secret. جب کسی کو, یہاں تو دیکھیں کاؤنسلرز کو وہ کرنا پڑتا ہے, حلف لینا پڑتا ہے, اور تو ان کو اگر یہ ہے تو ان کو بھی یہ حلف لینا چاہیے کہ بھئی وہ فیملی کی سیکرٹ کو رکھیں گے, باہر نہیں اچھالیں گے. لیکن وہ کرتے ہیں, پھر بھی کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کرتے ہیں. میں نے خود سنا ہے کاؤنسلرز کو کہتے ہوئے, میرے سامنے لوگ بتا رہے ہیں کہ فلاں کا یہ ہوا اور فلاں کا یہ ہوا. اٹ از سو بیڈ. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں. تو اس لیے ان کا جو ارادہ ہے, ان کا جو ایم ہے, ان کی جو نیت ہے, یہی ہونی چاہیے کہ ریکنسیلیشن کرے وہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ اگر این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, کہ اگر, اب جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا این یریدا, 2 لوگوں کے متعلق کہہ رہے ہیں, اس میں ہم 2 انٹرپریٹیشنز لے سکتے ہیں. یعنی ہسبینڈ وائف دونوں جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اصلاح کریں. اسی طرح آربیٹرز بھی جو ہیں وہ بھی دونوں چاہ رہے ہیں کہ اصلاح کریں.
It can be interpreted both ways, mediators को भी और spouses को भी. अगर एक बंदा और उसकी बीवी truly desire करते हैं कि reconciliation हो जाए, तो फिर वो अपनी हर feeling को पीछे करते हैं, strong feelings जो होती हैं, और वो arbiters जो हैं वो बीच में आके उनको help करेंगे, अल्लाह की मदद से मुवाफ़क़त हो जाएगी. अल्लाह ताला ये approve करते हैं और support कर रहे हैं कि अगर आपने रिकंसिलिएशन की कोशिश की तो अल्लाह ताला इसमें आपकी मदद करेंगे. कितनी बड़ी बात है. ये रिलेशनशिप है हमारी अल्लाह के साथ. हम अल्लाह की रजा के लिए सुलह की कोशिश कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स को देखता है, और अल्लाह ताला हम किसी की भी, अब हम ट्राई करते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी का ऐसा प्रॉब्लम होता है तो मैं उनके लिए कोशिश करती हूँ कि उनको किस तरह उनकी ये सुलह कराऊं, या अगर नहीं होती है सुलह तो फिर उनका आगे क्या करना है. लेकिन उनकी आर्बिट्रेशन कराती रही हूँ कई सालों से. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे. तो अल्लाह मेरे एफर्ट से भी इंशाल्लाह राजी होगा, लेकिन मेरी नीयत सही होनी चाहिए. अगर मैं खराब नीयत से कर रही हूँ तो फिर वो उसकी मुझे सजा मिलेगी. फिर अल्लाह ताला इसका एंड कर रहे हैं कि इंडीड जो कुछ भी होगा, इन अल्लाह काना अलीमन खबीरा, यानी जो भी होगा अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है, हर चीज को जानता है, उसके पूरे नॉलेज में है और उसके पूरे इल्म में है और पूरी तरह बाखबर है. तो जो भी आप आर्बिटर्स करेंगे, जो भी हस्बैंड वाइफ करेंगे, जो भी दोनों फैमिलीज करेंगी, जो फाइनल आउटकम होगा वो अल्लाह ही डिसाइड करता है. हम समझते हैं कि हमने डिसाइड किया, लेकिन अल्लाह उस डिसीजन को रोक सकता है. जब किसी की तलाक होती है मसलन, तो हम ये कहते हैं कि तलाक हो गई. अल्लाह ताला ने तलाक, जो हमारे पास इतनी सारी हदीसें जो हम सुनते हैं कि अल्लाह का अर्श हिल गया और सबसे नापसंद चीज़ अल्लाह को, ये सब चीज़ें ऑथेंटिक नहीं है अहादीस. हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द इतनी तलाक़ें होती हैं. जो तलाक होती है किसी की गलती से भी होती है, किसी की खराबी से भी होती है. मियाँ बीवी की दोनों के कसूर हो सकते हैं, एक का कसूर हो सकता है. मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब तलाक होती है तो भी अल्लाह ताला उसको रोक सकता है, लेकिन अल्लाह ताला होने देता है. क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि आपने पूरी कोशिश की, आपने पूरी कोशिश की, और अल्लाह के नॉलेज में भी है, अल्लाह बाखबर भी है. तो जो भी चीजें अंदर से क्या चीज है वो हमें नहीं मालूम, किसके लिए किस चीज में बेहतरी है हमें नहीं मालूम. तो जब फैसला होता है तो आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने उस फैसले में, अल्लाह ताला का फाइनल फैसला जो है वो है, आउटकम जो है वो अल्लाह के हाथ में है. अब आयत नंबर 36 नहीं स्टार्ट करते हैं आज. हमने आज पढ़ना था 35 से 38 तक, लेकिन चलें अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन आंसर हो गए, लंबी लंबी डिस्कशंस हो गई, अल्लाह का नाम हो गया अच्छी तरह से, और ये एक आयत हो गई आयत नंबर 35. तो अभी थोड़ा सा टाइम है, आप कोई क्वेश्चंस इंशाल्लाह 35 के बारे में है तो वो पूछ लें. ओपन है. अस्सलाम वालेकुम. युवफ़िक़ी का रूट वर्ड क्या है? वाव फा क़ाफ. और मतलब रिकंसाइल है या मुवाफ़िक़, उनमें आपस में जो कहते हैं ना कि उनको आपस में रिकंसिलिएशन का तो सुलह है ना, तो आप कहेंगे मुवाफ़क़त, आपस में नहीं कहते इनकी आपस में, इनको जैसे मुखालिफत का ऑपोजिट मोर और लेस है रिकंसिलिएशन, लेकिन रिकंसिलिएशन का लफ्ज जो है वो फिर सुलह में आता है. उनमें आपस में अगर कोई इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ एग्रीमेंट आप कह लें, एग्रीमेंट कह लें, मुवाफ़क़त हो जाएगी ना. एग्रीमेंट इज बेटर देन. तो अल्लाह ताला एग्रीमेंट करवा लेगा क्या? अल्लाह ताला कहते हैं अगर आप दोनों की सिंसियर अगर आपके हैं तो रिकंसिलिएशन भी है. कुरान में जो 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 ट्रांसलेशंस हैं, ट्रांसलेटर्स ने रिकंसिलिएशन भी लिखा हुआ है. आप जो कह रही हो ना नहीं, तो वो भी है. मतलब इस्लाह जो है वो रिकंसिलिएशन है. युवफ़िक़िया है कि यानी कि अल्लाह ताला वो ला देगा, एग्रीमेंट ला देगा बिटवीन देम. अगर दोनों रिकंसिलिएशन चाहते, अल्लाह एक तरह ना, अल्लाह विल सेट थिंग्स राइट. आप ये कर लें, सेट थिंग्स, युवफ़िक़ु यानी अल्लाह ताला उसको सही कर देगा. मेरे ख्याल है दिस इज अ बेटर वर्ड, टू सेट थिंग्स राइट. मैंने लिखा हुआ है साइड में, to set things right. If both of them want reconciliation, if more or less say अगर दोनों चाह रहे हैं, दोनों पार्टीज भी, दोनों, तो अल्लाह ताला रिकंसिलिएशन ला देगा. लेकिन मैंने इनमें कहा ना कि अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह अलीम भी है, खबीर भी है. अगर बेहतरी नहीं है तो अल्लाह ताला उनकी रिकंसिलिएशन के बदले जो उनका आउटकम है वो करा देगा. क्लियर हो गया? जी जी, ओके, थैंक यू. जज़ाकल्लाह. जी. आरफा आप कुछ कह रही हैं? जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये अलीमन खबीरा, तो ये अल्लाह के दोनों नाम हमने कर लिए क्या? आई थिंक अलीम तो कर लिया है, अलीम और खबीर आई थिंक दोनों कर लिए हैं. आप देख लें, जरा चेक कर लें आपकी लिस्ट में. मैं यही चेक कर रही थी तो मुझे अल खबीर नहीं नजर आ रहा था. मैं दोबारा चेक कर लूंगी.
اچھا کیونکہ آپ نے جو مجھے لسٹ بھیجی ہے میرے پاس ہے, میں چیک کر لوں گی, اگر نہیں جی ہے تو تو انشاءاللہ علیم تو ہے, علیم کیا ہوا ہے, خبیر میں اگر چیک کر نہیں لوں گی. کیا, ٹھیک, ہاں تو پھر خبیر انشاءاللہ تعالی ہم اگلے ٹیوزڈے کو کر لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ پلیز انشاءاللہ. دیکھ کے مجھے بتا دیجیے گا. جی میں دیکھ کے بتا دوں عارفہ جزاک اللہ خیر, آپ ہر دفعہ اللہ کے ناموں کا ٹریک رکھتی ہیں. گی. بس وہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہو جاتا ہے, یہ میں میرا کیا ہوا اس میں, لیکن جزاک بس اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ. اور کوئی سوال کسی کا؟ Any question? الخبیر کا میننگ ہے الخبیر کا سب سے زیادہ خبردار, باخبر, سب سے زیادہ خبر رکھنے والا, باخبر یعنی سب سے زیادہ اویئر. اسی لیے علیم اور خبیر اکثر اکٹھے آتے ہیں, سب سے زیادہ نالج بھی اسی کا اور سب سے زیادہ اویئر بھی وہی ہے. ہاں شکریہ جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال؟ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے, اس میں گھنٹیاں بج رہی ہیں. اور کوئی کوشچن؟ نہیں ہے؟ چلیں جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس میٹ. ابھی میں یہ نیکسٹ آیت کر لیتی, لیکن پھر یہ کہ پھر we would have gone کیونکہ اچھی خاصی لمبی آیت ہے, آپ دیکھیں اس میں کافی کمانڈس ہیں اللہ کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ we'll do this next Tuesday. See you all next Tuesday انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو ریمائنڈر بھیج دوں گی. دعا میں یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, جو کچھ سمجھتے ہیں, اس پر عمل بھی کریں. بات اصل بات ہے کہ ہم عمل کریں, اور جو کچھ ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں وہ ہم دوسروں تک پہنچائیں. بشرا کون کہہ رہے جزاک اللہ خیر, کسی نے کہا جزاک اللہ خیر. 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ بہت. آپ سب کا شکریہ. اینڈ کرتے ہیں.